اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء ومن سورة الفتح ومن سورة تبت ومن سورة الاخلاص کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 446 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورة الفتح، یہ باب ہے سورۃ فتح یا سورۃ النصر کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے روایت کی سلیمان بن داود سے، سلیمان ابن داود نے روایت کی شعبہ سے، شعبہ نے روایت کی ابو بشر سے، ابو بشر نے روایت کی سعید ابن جبیر سے، سعید ابن جبیر نے روایت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال، انہوں نے فرمایا، کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یسألنی مع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے صحابہ کی موجودگی میں علمی باتیں پوچھا کرتے تھے. فقال له عبد الرحمن بن عوف اتسألہ ولنا بنون مثلہ. آپ ان سے پوچھتے ہیں جبکہ ہمارے بھی ان جیسے بیٹے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فقال له عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، انه من حيث تعلم. فسأله عن هذه الآية اذا جاء نصر الله والفتح فقلته انما هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه وقرأ السورة الى آخرها. فقال له عمر، والله ما اعلم منها الا ما تعلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک اس کا علمی مقام وہ ہے جو آپ جانتے ہیں. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت سورہ نصر کی ابتدائی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں پوچھا. فقلت، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقررہ وقت ہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع دے دی اس صورت کے ذریعے سے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صورت آخر تک پڑھی. پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخدا نہیں جانتا میں اس صورت سے مگر وہ بات جو تم جاتے ہو، یعنی میری نزدیک بھی اس صورت کے نزول کا یہی مقصد ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابی بشر بهذا الاسناد نحوه. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو بشر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی. الا انه قال، ہاں مگر یہ کہ اس روایت میں یہ ہے، فقال له عبد الرحمن ابن عوف اتسألہ ولنا ابن مثلہ، کہ عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں اور ہمارے بیٹے بھی اس کے برابر ہیں، یعنی میرا بیٹا اس برابر ہے جو میرے بیٹے کے عمر کا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر سورۃ النصر یہ جب نازل ہوئی
صحابہ کرام اس صورت کے نزول کے ساتھ بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس کو اسلام کی پتہ سمجھ لیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اب لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام عام ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام انتہائی حیران ہوئے کہ اس خوشی کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں رو رہے تھے۔ تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو بات جانتے تھے وہ اگر باقی صحابہ کرام جان لیتے تو ان کی حالت بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہوتی، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ اب اپنے محبوب سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، ہمارا محبوب ہم سے جدا ہونے والا ہے، یار غار جدا ہونے والا ہے، رفیق سفر جدا ہونے والا ہے، اپنے رہبر اور رہنما سے ہم محروم ہونے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس بات کو سمجھے تھے بالکل اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سمجھا کہ اس صورت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب وفات کی اطلاع دی ہے۔ اسلام عام ہوا، اسلام پھیل گیا، فتح مکہ حاصل ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے تھے وہ مقصد بھی پایہ تکمیل تک پہنچنے کے قریب ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ علیہ السلام کا وقت بھی تھوڑا سا ہی ہے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو باوجود اس کے کہ وہ عمر میں بہت ہی چھوٹے تھے، لیکن کبار صحابہ کرام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ترجیح دیتے تھے، اپنے پاس ان کو ایک خاص جگہ دیتے تھے۔ صحابہ کرام بعض اوقات کہتے تھے کہ اس بچے کو یہاں پر کیوں بٹھایا ہوا ہے، ہمارے بیٹے اس کے عمر کے ہیں۔ تو علمی فضیلت اور علمی مقام کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے پاس قریب رکھا تھا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سورت کی طرف اور اگلی روایت کی طرف۔ ومن سورت تبت، یہ باب ہے سورت لہب کی تفسیر کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا حناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، ہمیں روایت کی حناد نے اور احمد بن منیع نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ابو معاویہ نے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے روایت کی سعید بن جبیر سے، سعید بن جبیر نے روایت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے کہا صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم علی الصفا فناضى یا صباحا فاجتمعت الیہ قریش۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز لگائی یا صباحا۔ یا صباحا اس کا معنی ہے ہائے صبح کے وقت آنے والی آفت۔ یہ اس وقت عرب لگایا کرتے تھے یہ صدا کسی مشکل میں، کسی مصیبت کے آنے کے وقت۔ پس قریش سارے وہاں پر اکٹھا ہوئے اس مصیبت کی خبر سننے کے لیے کہ کیا ہوا ہے۔ فقال انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید ارأیتم لو انی اخبرتکم ان العدو ممسیکم او مصبحکم اکنتم تصدقونی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو سخت عذاب سے پیش کی ڈراتا ہوں، بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن شام کو حملہ کرنے والا ہے یا صبح کو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ فقال ابو لہب الہذا جماعتنا، ابو لہب نے کہا کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تب لکا
تیرا ناس ہو۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی تبت یدا ابی لہب و تب، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت، یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ برباد ہو۔ جی عزیز طلباء کرام، سورت لہب، اس کا جو پس منظر ہے، اس روایت میں شان نزول وہ ذکر ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور ان کو یہ بتایا کہ اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، یہاں پر یہ روایت مختصر ہے، دوسری جگہ ایک روایت میں آیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم کو بتاؤں کہ تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے اس پہاڑی کے پیچھے سے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں۔ تو پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، پھر ابو لہب بدبخت نے یہاں پر یہ بات کی، آپ علیہ السلام کے اوپر پتھر پھینکا، الہٰذا جماعتنا تبا لکا، تمہارا ناس ہو، اس بات کے لیے تم نے جمع کیا، یہ بدبخت یہ کہنے لگا۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، تو وہی الفاظ اس سے کہیں زیادہ سخت اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کے دفاع میں اس کے لیے اس سے زیادہ نہ صرف الفاظ استعمال کیے سخت، بلکہ اس کا انجام بھی نہ صرف اس کا بلکہ اس کی بیوی کا بھی، ام جمیل، کہ یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے ان دونوں کا تذکرہ اسی صورت میں کر دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ برباد ہو، اور برباد ہو بھی گیا، ہلاک ہو بھی گیا۔ اور اسی طرح اس کی بیوی ام جمیل، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہی رسی اس کے گردن سے لپٹ کر اس کا گلا گھونٹ گئی اور ہلاک و برباد یہ دونوں ہو گئے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ ومن سورة الاخلاص، یہ باب ہے سورہ اخلاص کی تفسیر کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو سعد هو السغاني عن ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العالية عن ابي بن كعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی ابو سعد سے جو کہ سغانی ہے، انہوں نے ابو جعفر الرازی سے، انہوں نے روایت کی ربیع ابن انس سے، انہوں نے ابو العالیہ سے، اور انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے سامنے اپنے پروردگار کا نسب بیان کیجئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے یہ صورت، یہ آیات کریمہ اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء سيموت إلا سيورث وإن الله لا يموت ولا يورث۔ والصمد الذي لم يلد ولم يولد، اور وہ ایسا بے نیاز ذات ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، کیونکہ جو جنتا ہے وہ اپنے انقریب مرتا ہے، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، اور جو بھی مرتا ہے اپنے پیچھے وارث چھوڑتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ، جبکہ اللہ جل شانہ نہ اس پر موت آنے والی ہے اور نہ اس نے کسی کو اپنے پیچھے وارث چھوڑنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
वलम यकुल लहू कुफुवन अहदुन, और न कोई उनका हमसर है। क़ाल लम यकुल लहू शबीहुन वला इदलुन वलैसा कमिस्लिही शैउन, यानी न कोई उन जैसा, न उनके बराबर और न उनके मानिंद है। वबिही क़ाल हद्दसना अब्द बिन हुमैद क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा अन अबी जाफर अर्राज़ी अन रबीअ अन अबिल आलिया अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा आलिहतहुम फ़क़ालू। हमें रिवायत की अब्द बिन हुमैद ने, उन्होंने उबैदुल्लाह इब्न मूसा से, उन्होंने अबू जाफर अर्राज़ी से, उन्होंने रबीअ से, उन्होंने अबुल आलिया से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके खुदाओं का तज़किरा किया। फ़क़ालू, तो उन मुशरिकीन ने कहा, उनसुब लना रब्बका, हमारे लिए, हमारे सामने अपने रब का नसब बयान करो। क़ाल फ़अताहु जिब्राईल अलैहिस्सलाम बिहाज़िहि सूरा, रावी कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास इस सूरत को लेकर आए, यानी ये सूरत वही के शिकल में लेकर हाजिर हुए। फ़ज़करा नहवहु, फिर इसी तरह रिवायत उन्होंने जिक्र की। वलम यज़कुर फ़ीहि अन उबय इब्न काब, यहाँ पर इन्होंने उबय इब्न काब का जिक्र किया है और यहाँ पर नहीं है। वहाज़ा असह्हु मिन हदीस अबी साद, और ये रिवायत अबू साद की रिवायत से ज़्यादा सही है, यानी ऊपर वाली जो रिवायत है उसमें ये रावी अबू साद है। वह अबू साद इस्मुहु मुहम्मद इब्न मुयस्सर, इनका नाम मोहम्मद इब्न मुयस्सर है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, ये इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने सूरह इखलास की तफसीर में दो रिवायतें यहाँ पर पेश की हैं। ये हकीकत में एक हदीस है जिसको दो सनदों से ज़िक्र किया है। पहली सनद मौसूल है, इसमें उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र है, मगर चूंकि इसमें ये रावी अबू साद इंतहाई ज़ईफ़ है, जबकि दूसरी सनद यहाँ पर उबैदुल्लाह इब्न मूसा वाली, तो ये रावी सनद के एतबार से ये रावी ये सिका है अपने इस सनद में, मगर इनकी ये सनद मुरसल है क्योंकि इसमें उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र नहीं है। और इसी दूसरी रिवायत वाली सनद को ही इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने यही कहकर फरमाया कि इनमें से ये दूसरी सनद ही बेहतर है, जो कि अगरचे मुरसल है मगर इसका रावी वो सिका है। अजीज़ तलबाए किराम, इस रिवायत की तफसीर में जो यहाँ पर आई है वह समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, तो ये तफसीर जो हदीस के रावी हैं रबीअ इब्न अनस, ये इनकी तफसीर है। उन्होंने समद के माना लम यलिद वलम यूलद किए हैं, यानी उनके नज़दीक समद की तफसीर वो तीसरी आयत है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जमता है वो बुढ़ापे में औलाद का मोहताज हो जाता है और मोहताज होता भी है, और जो जना जाता है वो माँ बाप का मोहताज होता है, जबकि अल्लाह जल्ल शानुहु तो बेनियाज है, समद है, वो किसी के भी मोहताज नहीं है, बिल्कुल किसी के मोहताज किसी भी एतबार से नहीं है। जी अजीज़ तलबाए किराम, यहीं तक हमारा आज का ये सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो जो अगला हमारा आने वाला दर्स है वो अबवाबुत तफसीर का आखिरी दर्स होगा। इसमें मुअव्वज़तैन और इसके साथ चंद एक अबवाब जो आखिर में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र फरमाए हैं, तो ज़िंदगी रही तो आखिरी दर्स अबवाबुत तफसीर की इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके साथ फिर उसमें मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।